अफसाना अंधा फुटपाथिया। सड़क के किनारे सूखे हुए टुनमुन दरख्त का सहारा लिए वो फुटपाथ पर खड़ा है। हाथ में लाठी है, आंखों पर बड़े बड़े काले शीशों वाली ऐनक लगी है। सामने सड़क पर धारीदार ज़ेब्रा गली बनी हुई है। वो यहाँ साल हा साल से खड़ा है। कब से खड़ा है याद नहीं, लगता है सदियां बीत गईं। शायद वो भूल चुका है कि क्यों यहाँ खड़ा है। शायद वो समझने लगा है कि यही उसकी मंजिल है, फुटपाथ पर खड़े रहना, खड़े खड़े पथरा जाना। कभी कभी उसके जहन में धुंधली धुंधली यादें उभरती हैं। दिल से नहीफ सी आवाज उठती है, नहीं नहीं, ये मेरी मंजिल नहीं। मैं तो यहाँ इसलिए खड़ा हुआ था कि कोई अल्लाह का प्यारा मेरी डंगोरी पकड़कर ये खूनी सड़क पार करा दे। इस सड़क के पार जो हरा भरा बगीचा है वहां पहुंचा दे। ये काली बवली सड़क कितनी खौफनाक है, जहां तह दर तह अंधेरा यूं झूलता झूलता है जैसे किसी महाराज का हाथी बदमस्त होकर बाहर निकल आया हो। सड़क पर यहाँ वहां मुनाफकत की बत्तियां टिमटिमा रही हैं जो अंधेरे को और भी दमघुट बना रही हैं। सड़क पर आवाजों का एक तूफान बह जा रहा है। मैं की एक मुसलसल झंझनाहट जैसे मक्खियों के छत्ते छिड़े हुए हों। खुद सताई के इस पसे मंजर पर दरपर्दा धमकियां, धुन से खबरदारी, जेरे लबियां, झूठे दावे, नुमाइशी वादे, कुत्तों की तरह भौंकती हुई गाड़ियां, पटाखे छोड़ते हुए, शाम की तरह बल खाते हुए, झूलते झूमते हुए मोटरसाइकिल, हट जाओ चीखते हुए बदमस्त नौजवान सवार, धुएं के मरगोले उड़ाती हुई बैगने। हर चंद लम्हों के बाद आई चीखती हुई एक गाड़ी दूसरी पर चढ़ जाती है। धरारा रूम, टक्कर की आवाज फजा में गूंजती है। मलबे का एक अनार हवा में छूटता है। एक चीख, एक क्राह, फिर कूड़े का एक ढेर आ गिरता है और कमेटी का बुलडोजर उसे किनारे लगा देता है। पहियों पर सवार रफ्तार के नशे में चूर सड़क पर चलने वाले सुनते हैं मगर सुनते नहीं, देखते हैं मगर देखते नहीं। वो अपनी ही धुन में मगन चले जाते हैं, और तेज। सो व्हाट, पहिए मैं की हवा से कुछ और फूल जाते हैं। अना की शोरा शोरी की ताने कुछ और चढ़ जाती हैं। सड़क का अजदहा झूलता है, झूमता है। मुनाफकत की बत्तियां आंखें मारती हैं, हारन कह कहे लगाते हैं। सड़क शराबी की तरह लड़खड़ाए चली जाती है और वो चुपचाप सूखे हुए टुंडमुंड दरख्त का सहारा लिए खड़ा है। जब वो नया फुटपाथ पर आकर खड़ा हुआ था उस वक्त कितना पुरुमीद था। हर आहट पर कान खड़े हो जाते थे। सुनो, उसके पाँव की चाप सुनाई दे रही है। वो आ रहा है, वही जो मेरी डंगोरी को पकड़कर मुझे मंजिल तक ले जाएगा, वही जिसके इंतजार में मैं यहाँ खड़ा हूँ। पाँव की चाप करीब आ रही है, और करीब उसकी रूह सिमट कर कान बन जाती है। जिस्म का जर्रा खैर मकदम के लिए आगे बढ़ता है। पाँव की चाप तो रुके बगैर गुजर गई। मध्यम, फिर खामोशी छा जाती है, भयानक खामोशी, लंबी खामोशी। पाँव की चाप फिर रुक जाती है। वो ठटकता है। उम्मीद का दिया फिर रोशन हो जाता है। यही वो राहबर है। पाँव की चाप कह देती है, यही वो रास्ता दिखाने वाला है। बिस्मिल्लाह, आओ, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। नाउमीदी मुझे पत्थराए जा रही थी, मुझे पत्थर होने से बचा लो। आओ। पाँव की चाप फिर रुक जाती है। उसके चेहरे पर करवटें लेने लगता है। क्या मुझे रास्ता दिखाने के लिए कोई नहीं आएगा? क्या यहाँ कोई राहबर नहीं? कोई नहीं जो आकर कहे बाबा आ, मैं तुझे पार लंघा दूं? कोई नहीं आता, कोई नहीं। वैसे आवाजें आती हैं, कब से आ रही हैं, मुसलसल खाली खूली आवाजें, मुंह ज़बानी आवाजें, पता नहीं कहाँ से आ रही हैं। फुटपाथ से, सड़क से या कमेटी घर से। साफ आवाजें, बुलंद आवाजें जैसे लाउड स्पीकरों से आ रही हों। भांत की आवाजें, अंदाज मुख्तलिफ हैं लेकिन बात एक ही है। एक कहती है ठहरो, मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हें पार लगा दूंगा, मेरा इंतजार करो। दूसरी ऐलान करती है मैं तुम्हारी मुश्किल को जानता हूँ,
میں تمہارے راستے کے کانٹے چنوں گا، مجھ پر اعتبار کرو، میں اس جگہ کو گلو گلزار بنا دوں گا، میں پھر ایک رقص کرتی ہوئی آواز آتی ہے، ادھر دیکھو، میرے ایک ہاتھ میں روٹی ہے، دوسرے میں مکان ہے، کپڑا ہے، تمہاری تمام مشکلات حل ہو گئیں، سارے مسئلے طے ہو گئے، اب ذرا مجھے آ لینے دو، میرا انتظار کرو۔ پھر کوئی کھانستا ہے، کھانسی والا کھانسنا نہیں، خبردار کرنے والا کھانسنا۔ تم اللہ کے حکم کے پابند ہو، جب تک پابندی کی تکمیل نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں۔ تکمیل پابندی کی تفصیلات ہم سے پوچھو، اس راز کو ہمارے سوا کوئی نہیں جانتا، صرف ہم جانتے ہیں، صرف ہم۔ ان آوازوں کو سن سن کر اس میں نئے خوف جاگ رہے ہیں، انوکھے خوف جن سے پہلے وہ واقف نہ تھا۔ پہلے اس پر خوف طاری تھا کہ شاید کوئی نہ آئے، اب اسے ڈر ہے کہ شاید کوئی آ جائے۔ پہلے وہ سوچتا تھا کہ کوئی نہ آیا تو کیا ہوگا، اب اسے ڈر ہے کہ کوئی آ گیا تو کیا ہوگا۔ پہلے مایوسی کے عالم میں وہ آسمان کی طرف دیکھا کرتا تھا، آسمان کی نیل گوں روشنی کے پیچھے کوئی مسکراتا، اس کی مسکراہٹ سے امید کی کرنیں نکلتی، اس کے دل میں حوصلہ پیدا ہو جاتا۔ لیکن اب وہ اوپر نہیں دیکھتا، اسے اوپر والے پر بھروسہ نہیں رہا، اسے محسوس ہونے لگا ہے جیسے اوپر والا خود مجبور ہو۔ لوگ اس کا نام برت رہے ہیں، اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اپنی شمع جلانے کے لیے اس کا چکماک رگڑ رہے ہیں، لوگوں کو ڈرانے کے لیے اس کی رد کرکا رہے ہیں، اور وہ چپ چاپ بیٹھا دیکھ رہا ہے۔ کیا وہ کچھ نہیں کر سکتا؟ ان شکوک پر وہ لاہور پڑتا ہے، اس کا دل خوف سے ڈوبنے لگتا ہے، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ خدا کے متعلق دل میں شکوک پیدا ہو۔ خدا تو اس کے دل میں رچا بسا ہے، اس کا ایمان ذہن کی پیداوار نہیں، اسے دلیل اور عقل سے کوئی تعلق نہیں، شکوک اس کے ایمان کو دھندلا نہیں سکتے۔ وہ ایک عجیب مخمصے میں پڑا ہے، نہیں، میرا قصور نہیں، یہ شبہات گرد و پیش کی دین ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ فٹ پاتھ سے ایک زیر لبی اٹھتی ہے، یہ سب کمیٹی والوں کا قصور ہے، سڑک از خود خونی نہیں، اسے خونی بنایا جا رہا ہے، حرکت کو شے دی جا رہی ہے تاکہ قیام کے سکون کے تحت حقیقت کا راز کھل نہ جائے۔ رفتار کے بلڈوگ کو التزاماً کھلا چھوڑ رکھا ہے تاکہ اضطراب کا گرداب چلتا رہے۔ یہ میں کا جنگل خود نہیں اگا، اسے اگایا گیا ہے، سینچا جا رہا ہے، یہ سب اس لیے عمل میں لایا جا رہا ہے کہ بروں کا یہی حکم ہے، سڑک کو خونی بناؤ، اور خونی تاکہ کوئی اسے عبور نہ کر سکے، اس انا کے جنگل کو اور گھنا کرو، اور گھنا تاکہ کسی کو راستہ نہ ملے، لوگ فٹ پاتھ پر کھڑے کھڑے پتھرا جائیں، اس ظلمت کے اندھیرے کو اور گہرا کرو، اور گہرا، جلتی بجھتی منافقت کی بتیوں اور ٹمٹماؤ، سب اندھے ہو جائیں، کوئی منزل کو نہ پا سکے، ان ہم کو جو راستہ دکھانے کے اجارہ دار بنے بیٹھے ہیں، اور شے دو تاکہ لوگوں کا راستے پر سے ایمان اٹھ جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ کمیٹی والے احکامات کی پیروی کر رہے ہیں کیونکہ خود کمیٹی والوں کا مفاد اس سے وابستہ ہے۔ کمیٹی والوں کا صرف ایک مقصد ہے کہ بد نظمی قائم بڑھے، بد نظمی دور ہو جائے تو نظم و نسق والوں کی اہمیت مٹی میں مل جائے گی۔ وہ اس بڑھتی ہوئی ظلمت پر خوش ہیں، لیکن یہ ظلمت ان کی پھیلائی ہوئی نہیں، وہ تو صرف اسے ہوا دیتے ہیں۔ یہ تو دساور سے آیا ہوا مال ہے، کسی نے امپورٹ نہیں کیا، صرف ایکسپورٹ کیا گیا ہے۔ انجن ادھر چل رہا ہے، دھواں ادھر نکل رہا ہے، مرلی ادھر بج رہی ہے، رادھا ادھر ناچ رہی ہے، پیٹر پین ادھر بین بجا رہا ہے، چوہے ادھر پھدک رہے ہیں، ڈوریاں وہاں بروں کے ہاتھوں میں ہیں، کٹ پتلیاں یہاں ناچ رہی ہیں۔ فٹ پاتھ پر باندھ کی زیر لبیاں رواں دواں ہے۔ فٹ پاتھ پر وہ اکیلا نہیں، ہزار لوگ آہٹ پر کان لگائے منتظر کھڑے ہیں، ہر کسی کو کسی نہ کسی کا انتظار ہے، کوئی فرد واحد کا منتظر ہے، کوئی کسی جماعت کا۔ پھر وہاں پرچاریے ہیں، افراد کے پرچاریے، بروں کے پرچاریے، ان پرچاریوں کی بن بناہٹ سے سارا فٹ پاتھ گویا مکھیوں کا چھتا بنا ہوا ہے، بھن مسلسل بھن، باری باری وہ اس کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں، اندھے، خالی انتظار سے کچھ نہیں ہوگا، ہم پر اعتماد کرو، ہمارے پیچھے آؤ، ہم جو دیکھ سکتے ہیں،
افراد اور گروہوں کے مسلسل پرچار پر وہ زچ ہو گیا ہے۔ دفعتاً اس پر جلال طاری ہو جاتا ہے۔ ٹونڈمونڈ درخت سے وہ اپنے سر کو اٹھاتا ہے، آگے بڑھتا ہے، پھر رک جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ اپنی کالی اینک اتارتا ہے۔ اینک کے نیچے دو آنسوؤں میں بھیگی ہوئی روشن آنکھیں پرچاریوں کی طرف دیکھتی ہیں۔ بھائیو، میں اندھا نہیں ہوں، وہ آہ بھر کر کہتا ہے۔ میں نے ان آنکھوں سے اتنا کچھ دیکھا ہے کہ مزید دیکھنے کی ہمت نہیں رہی، اس لیے میں نے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ وہ ایک لمبی آہ بھر کر گویا خود سے زیر لبی کہتا ہے، کاش میں اندھا ہوتا۔